السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان فساد اور بقائے باہمی کے لیے قرآنی دستور۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام بھیجے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ڈر راہ ہدایت ہے اور اس سے روگردانی بدبختی کا راستہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد کرو اس دن کو جب تم اس سے ملو گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے تمہیں ایک عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس نے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا وہ اسے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا اسے ہی فائدہ ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا ہے اور اس کی مزید اصلاح کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور واضح دلائل عطا کیے، تو جنہوں نے ہدایت لینی تھی لے لی، اور انہوں نے گمراہی کو ترک کر دیا۔ یہ لوگ اصل میں ہلاکت سے بچ گئے، کیونکہ انہوں نے ایمان اور اسلام کو غنیمت جان کر قبول کیا، اور پھر انہیں توحید اور سنت کی وجہ سے مزید اکرام بخشا گیا۔ بلا شبہ یہ اللہ کا فضل گزشتہ لوگوں پر عظیم اصلاح کی شکل میں واضح ہوا۔ اسی اصلاح کو قائم و دائم رکھنے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، حق والے کو حق دیا اور برا سلوک اختیار کرنے اور زمین میں فساد کرنے سے وہ ڈرتے رہے، کیونکہ اصلاح کے بعد فساد بہت عظیم نقصان ہے جس کا انجام بہت ہی بھیانک ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کو خراب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو اور اسے ڈر اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ڈرایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور مدین کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، سو ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیز گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اسی لیے زمین میں اصلاح اور امن کے بعد فساد کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سرزد ہوتی ہے، جس سے مصلحت ختم ہو جاتی ہے، نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایسا فسادی اللہ کے غیظ و غضب کا سامنا کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جب کبھی لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، اگر آپ غور کریں تو فساد کی کئی اقسام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کا حق کسی اور کو دینا، یہ بہت بڑا ظلم اور فساد ہے۔ جیسا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے۔
یہ ظلم کی ایسی قسم ہے جس میں انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ خالق، قادر، رازق، مدبر، موت لانے والا اور اپنی ربوبیت و الوہیت میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی ایسی مخلوق کو ملا دیتا ہے جو اپنے نفس کی بھی مالک نہیں، نہ وہ کسی کو نقصان اور نہ ہی وہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے، نہ وہ کسی کو مار سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو زندہ کر سکتی ہے۔ زمین میں اس فساد سے اور کوئی بڑا فساد نہیں ہے جو زمین کو تہ و بالا کر دیتا ہے، جس کی شدت انتہائی قبیح اور ٹھکانہ انتہائی برا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، خاص اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔ اسی لیے شرک کو ان 7 ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کیا گیا ہے جو ہلاکت خیز ہیں، جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جس سے فساد پھیلتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں یعنی گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شمار کیا اور فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ متفق علیہ۔ اسی لیے یہی وہ عمل ہے جو لعنت، عذاب، جنت میں دخول سے مانع ہے۔ اسی سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے، اور شیطان اس کے لیے شرکی اعمال کو خوبصورت اور مزین بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کو قبیح جاننے لگتا ہے، سرکشی میں اندھا ہو جاتا ہے، معروف کو منکر سے ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ اپنے فساد کو اصلاح سمجھنے لگتا ہے۔ یہی نفاق کی نشانی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان منافقین کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض ربانی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی مداوت اور اعانت کرتے تھے، اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے آپ اپنے آپ کو مصلح اور صلح کے حامی جانتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، فساد کرنا گویا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، معصیت ہے، اور جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی یا اس کا حکم دیا تو گویا اس نے فساد میں حصہ ڈالا، کیونکہ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت میں ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ وغیرہ اور دیگر سلف مفسرین رحمہ اللہ نے اس آیت کے تناظر میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اللہ نے جو قارون کا قصہ قرآن میں ذکر کیا ہے اس سے نصیحت پکڑو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہ نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ کے بندو، اگر زمین میں فساد پھیلتا ہوا نظر آئے تو جان لینا کہ لوگوں کی برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ جب خطائیں بڑھتی ہیں اسی طرح فساد بھی پروان چڑھتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمالوں کے سبب سے فساد پھیل گیا،
تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فساد کا علاج ڈھونڈا جائے، جو فساد ہمارے ہاتھوں سے ہی پھیلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنے حالات نہ بدلنا چاہیں۔ اس لیے فساد کا بہترین علاج اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ کے حکم کی پاسداری ہے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے راضی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمہ قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کر دینی چاہیے، اور اپنے تمام فیصلے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے نفس میں کوئی حرج محسوس نہ کرنا بھی فساد کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے حکم کو مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔